قرآن کریم انسان کو انسانوں کے بنائے ہوئے آئین، انسانوں کی بنائی ہوئی پارلیمنٹ، انسانوں کی بنائی ہوئی اسمبلیوں سے آزادی دلا کر اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں دینا چاہتا ہے۔ کوئی آئین، کوئی قانون ہرگز منظور نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، قانون ہے تو صرف اللہ کا قانون۔ اگر پوری کی پوری دنیا مل کر ایک بات کہتی ہے، ساری کی ساری امت ایک بات کہتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے میل نہیں کھاتی، تو اسلام کے جوتے کی نوک پر پوری امت کی بات۔ جس خاک پر اسلاف کے ملتے ہیں سجدوں کے نشان، لکھ دیں گے ہم اس خاک پر قربانیوں کی داستاں۔ جس خاک پر اسلاف کے ملتے ہیں سجدوں کے نشان، لکھ دیں گے ہم اس خاک پر قربانیوں کی داستاں۔ مسلم پرسنل لا مسلمانوں کا ایک شریعت کا قانون ہے۔ ہمارے ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے اس قانون کی بنیاد اللہ کی کتاب قرآن ہے یا رسول اللہ کی حدیثیں ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی اس بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ یونیفارم سول کوڈ اس ملک کے لیے، اس ملک کے ڈائیورسٹی اور پلورزم کو نقصان پہنچائے گا۔ بن کے مسافر رات کے صبح مسرت لائیں گے، صبح مسرت لائیں گے، ہر گوشہ تاریک میں کر دیں گے روشن ایک جہاں، لکھ دیں گے ہم اس خاک پر قربانیوں کی داستاں۔ جس خاک پر اسلاف کے ملتے ہیں سجدوں کے نشان، لکھ دیں گے ہم اس خاک پر قربانیوں کی داستاں۔ یہ ایک طرح کی خیانت ہے، دھوکہ دھڑی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لا کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ باڈی کی حیثیت سے نہیں بلکہ گورنمنٹ کے ایک پارٹ کی حیثیت سے گورنمنٹ کی طرح اللیگل کارروائی کرنے میں وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ لا کمیشن نے غلط رہنمائی کرنے کی کوشش کی ہے اور پبلک کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مرکزی حکومت اور اس کے سربراہ مودی جی اپنی لامبی 2.5 سال کی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اور ملک کے مسائل کو حل نہیں کرنے کی خاطر یہ شوشہ انہوں نے چھوڑا ہے۔ ایک نئی جنگ چھیڑ دی ہے مودی صاحب نے اس ملک میں، اور سرحد تو سنبھل نہیں رہا ہے، معاف کیجئے گا، اور صورتحال یہ ہے کہ اندرونی جنگ کے لیے فضا تیار کی جا رہی ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں ہم برسرے پیکار تھے، ہم برسرے پیکار تھے، اس دور پر آشوب میں کہہ جائیں گے پھر سے اذاں، لکھ دیں گے ہم اس خاک پر قربانیوں کی داستاں۔ جس خاک پر اسلاف کے ملتے ہیں سجدوں کے نشان، لکھ دیں گے ہم اس خاک پر قربانیوں کی داستاں۔ آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو شک ہے سرکار کی نیت پہ۔ شک نہیں، یقین ہے غلط نیت پہ۔ مشکل یہی ہے، صرف شک بھی ہو تو آدمی شک کے اوپر لڑتا نہیں ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے نیت غلط ہے؟ تو کیا لگتا ہے، کیا کر دیں گے؟ غلط نیت ہے۔ ہم اپنے ادھیکاروں کا سودا نہیں کر سکتے، ہم اس میں کوئی چیز بھی دخل برداشت نہیں کر سکتے، کسی قیمت پر نہیں کر سکتے۔ ماضی کے افسانے نہ بن جائیں ہمارے قافلے، ہاں یہ جہادی قافلے،
ترتیب پھر تلوار سے دیں گے تاریخ خون چکا، لکھ دیں گے ہم اس خاک پر قربانیوں کی داستاں، جس خاک پر اسلاف کے ملتے ہیں سجدوں کے نشان، لکھ دیں گے ہم اس خاک پر قربانیوں کی داستاں۔ ہم آج بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حکومت بدنیت ہے، حکومت کی نیت خراب ہے۔ ہم اس کے لیے پورے ملک کے اندر فضا بنائیں گے۔ حکومت جمہوریت کے نام کے اوپر بڑی گندی ڈکٹیٹرشپ لا رہی ہے، اتحاد کے نام کے اوپر اختلاف کو پیدا کر رہی ہے۔ کرتی رہے گی یاد ہم کو زندگی تکریم سے، ہاں زندگی تکریم سے، دیں گے سلامی موت کو لہرا کے شمشیر و سنا، لکھ دیں گے ہم اس خاک پر قربانیوں کی داستاں، جس خاک پر اسلاف کے ملتے ہیں سجدوں کے نشان، لکھ دیں گے ہم اس خاک پر قربانیوں کی داستاں۔ ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگ لا کمیشن کے اس سوال نامے کا بائیکاٹ کریں گے، اور ہم لوگوں کا یہ پہلے سے فیصلہ ہے کہ ہم لوگ یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کریں گے۔ ہم لوگ اس بات پر مطمئن ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ اگر نہیں آئے اور لوگ اپنی اپنی رواج اور ریت کے مطابق اس ملک میں زندہ رہیں، خوش رہیں، تو یہ چیز ملک کے لیے مفید ہے۔ ہم مخالفت کریں گے حکومت کی حلف نامے کی، اور ہم سب بائیکاٹ کریں گے کوئسچنائر کا جو لا کمیشن نے فلوٹ کیا۔ عشرت قدوں کو چھوڑ کر کوہساروں پر صحراؤں میں، کوہساروں پر صحراؤں میں قندیل حق لے کر چلے، دیکھیں گے ناسود و زیاں، لکھ دیں گے ہم اس خاک پر قربانیوں کی داستاں، جس خاک پر اسلاف کے ملتے ہیں سجدوں کے نشان، لکھ دیں گے ہم اس خاک پر قربانیوں کی داستاں۔ عالم اسلام کے عظیم ترین امام مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نے کلکتے کے ایک اجلاس میں، جس میں میں بھی شریک تھا، اس میں انہوں نے مسلمانوں سے، جس میں 5 لاکھ مسلمانوں کا مجمع تھا، اس میں انہوں نے مسلمانوں سے کہا تھا ہم حکومت سے کہیں گے، اور 1 بار کہیں گے، اور 2 بار کہیں گے، اور 3 بار کہیں گے، اور صاف صاف کہیں گے کہ آپ مسلم پرسنل لا کو ختم نہیں کر سکتے، آپ قانون شریعت میں تبدیلی نہیں کر سکتے، آپ یکساں سول کوڈ کو نافذ نہیں کر سکتے۔ لیکن انہوں نے اس کے بعد کہا تھا مسلمانوں ہم حکومت سے کہیں گے 1 بار 2 بار 3 بار، لیکن ہم تم سے کہیں گے 10 بار، اور حکومت کے اگر ہم ہاتھ پکڑیں گے تو اے مسلمانوں ہم تمہارا گریبان پکڑیں گے۔ کون سا قانون ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ آپ اپنی شادیوں میں فضول خرچیاں کریں، آپ ذرا سے غصے میں آ کر اپنی عورتوں کو طلاق دے دیں، اور وہ بھی 3 طلاق دے دیں، جو تمام مسالک کے نزدیک حرام کام ہے۔ آپ خود شریعت کے قانون پر عمل نہیں کریں، اور اس کے بعد آپ حکومت سے مطالبہ کریں کہ تم شریعت کے قانون پر عمل کرو، یہ 100% ناانصافی ہے، یہ 100% ناانصافی ہے۔ آج آپ کو اپنے ان گناہوں سے توبہ کر کے اٹھنا ہوگا۔ یاد رکھیے حکومت کے خلاف باتیں کرنا زیادہ آسان کام ہے، نعرے لگوانا زیادہ آسان کام ہے، تالیاں بجوانا زیادہ آسان کام ہے، لیکن برسرعام اپنے سماج کی خرابیوں پر ٹوکنا یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ آپ صرف مسجد میں مسلمان رہو اور باہر مسلمان نہ بنو، یہ نہیں چلے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی پکار یہ ہے کہ تم اپنے پورے مسلمان بنو،
تم مسلمان بنو، تم مسلمان بنو. سچ کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ہم مسلمان ہوتے تو یہ حالات آ ہی نہیں سکتے.